السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ سامعین و ناظرین، شہاب کے بارے میں جھوٹی افواہیں نہ پھیلائیں، ان کے متعلق لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا نہ کریں، بلکہ شہاب کہ سفر حج کی کامیابی کے لیے دعا کریں، راستے کے تمام مشکلات دور ہوں اس کے لیے، اور عافیت کے لیے دعا فرمائیں۔ دوستو، شہاب ایک مخلص بندہ ہے، نیک طینت خدا ترس انسان ہے۔ اس کے دل میں حب نبوی اور ایمانیات موجزن ہے۔ پیدل حج کا ارادہ کیا اور سوئے حرم چل چکا ہے، کئی سو کلومیٹر کا سفر کر چکا ہے۔ ہر جانب شہاب 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 اور شہاب کی آواز اور گونج سنائی دے رہی ہے۔ ہر عام و خاص کے درمیان شہاب کا پیدل سفر حج موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ جسے دیکھو شہاب پر یا تو تنقید کر رہا ہے یا شہاب کی خوبیاں اور اچھائیاں بیان کر رہا ہے اور خوب تعریف کیے جا رہا ہے۔ عقیدت مندی میں لوگ مرے جا رہے ہیں، گویا ہر جگہ شہاب کا ہی ذکر ہے۔ فیس بک پر جائیے تو شہاب، ٹویٹر پر جائیے تو شہاب، یوٹیوب پر جائیے تو شہاب، واٹس ایپ پر جائیے تو شہاب، ہر جگہ اور ہر عام و خاص کی زبان پر شہاب۔ اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جب سے شہاب کا سفر حج شروع ہوا، شہاب کے چاہنے والے عقیدت مند لوگ اور ان سے محبت کرنے والے نیاز مند حضرات کچھ تو جھوٹی افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ پیدل چلنے کی وجہ سے ان کے دونوں پیر سوج گئے ہیں۔ کوئی فوٹو دکھا رہا ہے کہ ان کے دونوں تلوے میں آبلے اور چھالے پڑ گئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ان کے جسم پر گرمی کی وجہ سے اور مسلسل سفر کرنے کی وجہ سے بڑے بڑے دانے اور پھنسیاں نکل گئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ان کا میپ جو روڈ کے لیے دیا گیا نقشہ میپ رد کر دیا گیا ہے۔ کوئی بھاگنے کی تصویر دکھاتا ہے، کوئی دھکے کھاتے ہوئے فوٹو اور دھکے کھاتے ہوئے اور لوگوں سے ہاتھ جوڑتے ہوئے فوٹو دکھاتا ہے۔ گویا کہ لوگوں کے درمیان مختلف قسم کی غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں اور جھوٹی افواہیں بھی لوگ پھیلا رہے ہیں۔ کوئی محبت میں کہتا ہے کہ شہاب بھائی کو اب آگے سفر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ تھک چکے ہیں، انہیں اپنے گھر لوٹ جانا چاہیے۔ کوئی تنقید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ارے وہ تو دکھاوا کر رہا ہے، ان کا حج کیسے قبول ہوگا، وہ تو ویڈیو بنوا رہا ہے، وہ ویوز بٹور رہا ہے۔ طرح طرح کی باتیں ان کے متعلق کی جا رہی ہے۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں جتنی باتیں ہو رہی ہیں تنقیدی اعتبار سے وہ صرف بکواس ہے۔ پیدل سفر حج کرنا جائز ہے، افضل ہے، یہ بحث الگ ہے، اس کا تعلق قرآن و حدیث سے ہے۔ ایک نوجوان عاشق زار خدا ترس جب وہ پوری قوت و توانائی کے ساتھ حج کے لیے چل پڑا اور اس کو اپنی استطاعت اور قوت پر بھروسہ ہے اور کئی مہینے اس نے اس کی ٹریننگ لی ہے، پریکٹس کیا ہے، اب اس کے سفر حج پر چل جانے کی وجہ سے سوئے حرم رواں دوا ہو جانے کی وجہ سے اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اب ان پر تنقید نہ کریں بلکہ ان کا حوصلہ بڑھائیں، ان کی ہمت افزائی کریں، ان کے حق میں خیر کی، عافیت کی، سلامتی کی اور راستے کے مشکلات کے ازالے کی دعا کریں اور یہ ان کی آواز میں ملائیں کہ اللہ ان کے لیے راستے کو پرامن بنائے، ہر قسم کے فتنوں سے مصیبتوں سے دور کرے، کیونکہ وہ عاشق زار اور عاشق خدا ہے۔ اور یاد رکھیے حج تو ایک ایسی روحانی اور عاشقانہ عبادت ہے جو تمام عبادتوں کا مجموعہ بھی ہے، نچوڑ اور خلاصہ بھی ہے۔ حج جسمانی، روحانی اور مالی تینوں عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ حج وحدت اسلامی
اخوت ایمانی اور بے لوث جذبہ محبت و قربانی کا ایک ایسا عظیم مظہر ہے جس سے دیگر ادیان و ملل خالی ہے، دیگر مذاہب میں چیزیں نظر نہیں آتی ہیں، اور شہاب مخلص، محنت کش، خدا ترس اور خدا کا قرب حاصل کرنے والا بندہ ہے۔ اس لیے میں ان پر چھینٹا کشی کرنے والے، تنقید کرنے والے اور بیجا اعتراضات کرنے والے سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے زبان و قلم پہ لگام لگا لیں اور اس بیچارے کے حق میں خیر کی دعا فرمائیں، ان پر نقطہ چینی قطعی طور پر نہ کریں، ان کے حق میں دعا فرمائیں، کیونکہ وہ بندہ خدا کے قرب کی حصولیابی کے لیے اپنی استطاعت کو خدا کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اور قاعدہ ہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے شہاب کو مثبت منفی گفتگو سے کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے، کوئی اس پہ حرف آنے والا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے تو صاف لفظوں میں یہ کہہ دیا ہے، وقت آنے دے دکھا دیں گے تجھے اے آسماں، وقت آنے دے دکھا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیوں بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ وہ کتنا مخلص ہے، اس کے دل کا راز کیا ہے، وہ خدا سے کتنا لو لگائے بیٹھا ہے اور کتنا مال خرچ کر کے خدا کی راہ میں نکل چکا ہے، یہ تو خدا جانتا ہے یا اس کا دل جانتا ہے۔ لہٰذا میں تمام لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ خواہ مخواہ ان کے بارے میں غلط فہمیاں نہ پھیلائیں اور بکواس بھی نہ کریں اور نہ ان کے بارے میں افواہیں پھیلائیں اور نہ ان پر چھیٹا کشی کریں، بلکہ ان کے حق میں دعا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔